ایک بزرگ کا واقعہ لکھا، کسی نے ان کو ایک آئینہ تحفے کے طور پر دیا، ایک موتی تحفے کے طور پر دیا، بڑے خوش ہوئے، شکریہ ادا کیا۔ بعد میں ملازم نے بتایا کہ جناب وہ تو گم ہو گیا، تو کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ اس نے پوچھا حضرت یہ اس کی گمشدگی پر شکر کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ اس کے گم ہونے پر اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا، بلکہ میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس موتی کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ گئی ہو۔ تو میں نے جب دل کو ٹٹولا تو میں نے دیکھا کہ اس کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہیں آئی، میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ اور کبھی اللہ کے بندے یوں سوچتے ہیں جن پر مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، وہ یوں سوچتے ہیں کہ یہ دنیا فانی، یہاں کی تکلیفیں بھی فانی، یہاں کی راحتیں بھی فانی، یہاں کے غم بھی فانی، یہاں کی خوشیاں بھی فانی، یہاں کی ہر چیز فانی ہے، اصل وطن تو آخرت ہے۔ اللہ پاک ہمیں وہاں پر عزت و سہولت اور راحت عطا فرمائے گا، اس انداز سے سوچتے ہیں۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا، ریل گاڑیوں پر سفر کرتے ہیں، بسوں میں سفر کرتے ہیں، انتہائی تکلیف دہ سفر۔ میں نے خود دیکھا، بڑے بڑے معزز لوگ لیٹرینوں کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے سفر ہے کٹ ہی جائے گا، سفر ہے، ان کو معلوم ہے مستقل تو یہاں نہیں رہنا، گھر جا رہا ہوں، سفر ہے کٹ ہی جائے گا، سیٹ پر بیٹھ کر بھی کٹ جائے گا اور فرش پر بیٹھ کر بھی کٹ جائے گا، سفر ہے کٹ جائے گا۔ تو جب کسی بندہ مومن پر اس دنیا میں تکلیف آئے تو وہ یوں سوچتا ہے یہ تو سفر ہے کٹ جائے گا، اس لیے کہ دنیا گزر گاہ تو ہے، دنیا منزل نہیں ہے، دنیا راستہ تو ہے، دنیا حقیقی ٹھکانہ نہیں ہے، اصل منزل اور اصل ٹھکانہ وہ تو آخرت ہے۔ تو جب اس انداز سے سوچتے ہیں تو اللہ پاک ان کے لیے دنیا کی مصیبت برداشت کرنا آسان کر دیتے ہیں، اور کبھی اس انداز سے سوچتے ہیں، اللہ اکبر، کبھی اس انداز سے سوچتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جہاں بے شمار نعمتیں ہیں، اگر تھوڑی سی تکلیف آ گئی تو کیا ہوا؟ نعمتیں تو بے شمار، تکلیف کی تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں۔ میں نے پہلے بھی سنایا تھا، لاہور کے ایک دیندار تاجر کے بارے میں نے اخبار میں پڑھا تھا، اس کے ہاں فیکٹری میں آگ لگ گئی، کم و بیش 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا۔ بہت پہلے کی بات ہے، اس وقت 1 کروڑ بہت بڑی چیز تھا۔ بعض اس کے ہمدردوں نے افسوس کا اظہار کیا، تسلی دی، اس نے کہا افسوس کس بات کا، میں اس کو نہیں دیکھتا جو چلا گیا، میں اس کو دیکھتا ہوں جو باقی ہے۔ جو چلا گیا وہ کم تھا، جو ہے وہ بہت زیادہ۔ ہمارے اپنے ایک تعلق والے ساتھی ایک دفعہ بلڈنگ کے اوپر سے گرے تو ان کی کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے، میں نے ان کو تسلی دی، تعزیت کی کہ بڑا افسوس ہوا آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو وہ عجیب انداز میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مولوی صاحب 1 ہڈی ٹوٹی ہے، 359 ہڈیاں باقی ہیں، میں 1 پر روؤں کیوں؟ میں 359 پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ تو باقی ہے۔ تو صرف تکلیفوں پر نظر نہیں،
नेमतों पर भी नजर। दमिश्क में एक शख्स अब्दवै नामी थे, वो कहते हैं कि मैंने सहरा में एक गुलाम को देखा, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, अजीब बदहाल था, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ जा रहा था। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, तूने नवाज दिया, तूने करम कर दिया, तेरा शुक्र। मैंने कहा फटे पुराने कपड़े हैं, बदहाल सा इंसान है, और ऐसे नारे लगा रहे जैसे पाकिस्तान का इख्तियार मिल गया हो, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, तूने करम कर दिया, नवाज दिया। तो मैंने उससे पूछा कौन सी नेमत है तुम्हारे पास जिस पर इतना शुक्र अदा कर रहे हो? अल्लाह अकबर। उसने कहा सुनो, मैं मुसलमान हूं, मैं कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, बीमारी से दूर हूं, और अल्लाह ने मुझे अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई है। और कौन सी नेमत है जिसको मैं तलाश करूं? अल्लाह अकबर। मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं कि मैं मुसलमान हूं, काफिर नहीं हूं, हुजूर का उम्मती हूं और सेहतमंद हूं, और अल्लाह ने मुझे अपने जिक्र की तौफीक अता फरमा दी। मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। एक अल्लाह वाले के घर में चोर आए और सारा असबाब व सामान लूट कर ले गए। घर वालों ने इतला दी, अरे घर का सफाया हो गया, सब लुट गया। अल्लाह अकबर। अजीब आदमी थे, कहने लगे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, चोर आया था, सामान ले गया, शैतान नहीं आया कि ईमान ले जाता। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, उस मालिक ने ईमान तो बचा रखा है। लेकिन ये बात तो वो कहेगा जिसके दिल में ईमान की अजमत होगी, ईमान की अजमत, कि ईमान वाकई बहुत बड़ी नेमत। लेकिन जिसके दिल में ईमान की अजमत ही नहीं, ईमान मामूली चीज। हाय अल्लाह, भेड़ बकरी की तो कीमत है, गाय भैंस की कीमत है, झोंपड़े की कीमत है, कपड़े लत्ते की कीमत है, बर्तनों की कीमत है, चंद रुपयों की तो कीमत है, लेकिन ईमान की कीमत दिल में नहीं है। ईमान की अजमत दिलों से निकल गई कि ईमान भी कोई चीज है, कि इतनी बड़ी नेमत अल्लाह पाक ने हमें बिन मांगे अता फरमा दी। एक अल्लाह वाले का लिख है, रास्ते में जा रहे थे, किसी ने ऊपर से मिट्टी का टोकरा डाल दिया। कहते हैं यार अब तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, मैं तो आग के काबिल था, तूने मिट्टी डालकर मुझे आग से छुड़ा लिया। मैं तो बहुत गुनाहगार था, बड़ी सख्त सजा के काबिल था, तूने तो थोड़ी सी सजा देकर मुझे बहुत बड़ी सजा से बचा लिया। तो ये वो लोग होते हैं जो हर वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले। और कभी उनकी सोच का अंदाज ये होता है, कभी उनकी सोच का अंदाज ये होता है कि अपने से कमतर हाल वालों को देखते हैं, अपने से कमतर हाल वालों को देखते हैं, बरतर को नहीं देखते, कमतर को देखते हैं। और ये दुनिया अल्लाह ने ऐसी बनाई, कम से कमतर भी है और कमतर से कमतरीन भी है, गरीब से गरीब तर भी है और गरीब तर से गरीब तरीन भी है, अमीर भी है और अमीर तरीन भी है। अजीब दुनिया का निजाम है अल्लाह पाक का। तो वो अपने से कमतर को देखते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह तूने करम कर दिया, मेरी जान बच गई, मेरा ईमान बच गया, मेरे बच्चे बच गए। यहां तो ऐसे भी हैं जिनका सब कुछ तबाह हो गया। इस अंदाज से सोचते हैं। अल्लाह अकबर। बहुत से लोग हैं
جب ہم ان کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو بعض جھوٹے دانشور انہیں برگلاتے ہیں، یہ مولوی تمہیں ایسی باتیں سنا کر بیوقوف بنا رہا ہے، کم تر حال والوں کو دیکھو اور برتر کو نہ دیکھو۔ تو میں کہتا ہوں بھئی آپ ٹھیک ہے برتر کو دیکھ لو، اگر آپ کو اس میں تسلی مل سکتی ہے اور آپ کا ٹوٹا ہوا گھر اور لٹا ہوا مال و دولت واپس آ سکتا ہے تو آپ برتر کو دیکھ لو۔ ہم کہتے ہیں صبر کرو، آپ کہتے ہیں صبر سے کیا ہوگا، تو چلو بے صبراپن کر کے دیکھ لو کیا ملتا ہے۔ صبر سے جو سکون ملتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے جو سکون ملتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ملتا۔ یہ جو باتیں عرض کی جاتی ہیں یہ ڈکوسلا نہیں، یہ آقا کے فرمان ہیں، یہ آقا کے ارشادات ہیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا، اور میری امت کے لوگوں تم دین کے اعتبار سے ان کو دیکھو جو تم سے آگے ہیں، تاکہ تمہارے دل میں بھی آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو، اور دین کے اعتبار دنیا کے اعتبار سے ان کو دیکھو جو تم سے پیچھے ہیں، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ، گرمیوں کے دن ننگے پاؤں جا رہے تھے، دل میں شکوہ سا پیدا ہوا، میرے اللہ تیرا بھی عجیب نظام ہے، لوگوں کو کیا کچھ تو نے عطا کر رکھا ہے، کسی کے پاس نوکر چاکر، کسی کے پاس سواریاں اور کسی کے پاس طرح طرح کے لباس، اور میں تیرا ادنا سا غلام، مجھے جوتا بھی میسر نہیں ہے۔ یہ شکوہ سا پیدا ہوا، یہ شکوہ دل میں زبان پر نہیں اور دل میں غیر اختیاری طور پر شکوہ آ جاتا ہے، وسوسہ آ جاتا ہے۔ یہی شکوہ کرتے ہوئے جا رہے تھے، آگے دیکھا ایک نوجوان راستے میں پڑا ہوا ہے اور اس کے پاؤں ہی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا، میرے اللہ میں تو جوتا نہ ملنے پر شکوے کر رہا تھا، تیرے بندوں میں سے تو ایسے بھی ہیں جو سراسر پیروں سے ہی ماروں۔ تو بھائیوں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہر پہلو میں اللہ کے شکر کی کوئی صورت نکال لیتے ہیں، عبرت اور نصیحت کا کوئی پہلو نکال لیتے ہیں، اور ہر حال میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ افلاطون بہت بڑا حکیم گزرا ہے، بڑا فلسفی، اس نے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، بڑا عجیب سوال کیا، کہنے لگا اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ اگر آسمان کمان بن جائے اور دنیا کی مصیبتیں تیر بن جائیں اور چلانے والا اللہ ہو تو بچاؤ کیسے ہو؟ اللہ اکبر۔ اگر یہ آسمان کمان بن جائے اور مصیبتیں یہ تیر بن جائیں اور چلانے والا اللہ، تو اس تیر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا، فرمایا کہ تیر چلانے والے کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ، تیر چلانے والے کے قدموں میں گر جاؤ، تم بچ جاؤ گے۔ تو بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ ہمارے وہ بھائی جو اس آفت سے متاثر ہوئے ہیں، ہم ان سے بستہ درخواست کرتے ہیں، خدا را اللہ کی طرف رجوع کرو، تمہاری بے چینی کو چین نہیں مل سکتا، بے سکونی کو سکون نہیں مل سکتا، اللہ کی طرف رجوع کیے بغیر کتنی بھی امداد آ جائے تمہارے دکھوں کا مداوا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طرف رجوع کیے بغیر اگر امداد سے اور پیسہ ملنے سے سکون ملتا تو کوئی محل والا، کوئی بنگلے والا اور کوئی فیکٹری والا، کوئی دولت والا بے سکون نہ ہوتا۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے
کہ دنیا میں جتنے بے سکون دولت والے ہیں کوئی نہیں ہے. بڑے بے سکون، بڑی پریشانیاں، بڑے حوادث، سوائے اس کے جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، فقر و فاقہ میں بھی خوش، مطمئن، باقی حقیقی جن کا اللہ پر اعتماد اور اللہ پر بھروسہ ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں گمراہ تھا اور اللہ نے ایک غلام کو میری ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. کیسے؟ کہتے ہیں کہ قحط کا زمانہ تھا، قحط کا زمانہ، سب کچھ تباہ ہو چکا تھا، کچھ نہیں تھا اور لوگ پریشان مارے مارے پھر رہے روٹی کے ایک ایک لقمے کو. لیکن میں نے اس غلام کو دیکھا تو بڑا خوش. میں نے کہا تیرے اطمینان کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا سن، میرا مالک ایک بڑے باغ اور جائیداد کا مالک ہے، اس کی آمدنی خوب ہے، وہ مجھے بھی کھلاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے اور اس پر قحط کے آثار نہیں. جب میرا مالک ایسا صاحب حیثیت ہے تو مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ صاحب کہتے ہیں، میں نے کہا یہ ایک چھوٹی سی زمین کا مالک ہوگا اس کا مالک، لیکن اسے اتنا اطمینان، لیکن میرا مالک تو زمین و آسمان کا مالک ہے، میں کیوں بے اطمینان ہوں، میں کیوں پریشان ہوں؟ بس وہ غلام میری ہدایت کا راہ راست پر آنے کا ذریعہ بن گیا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں جو سیلاب سے متاثر ہوئے، میں ان سے درخواست کر رہا ہوں اللہ کی طرف رجوع کریں اور توبہ کریں. توبہ مت کہیں ہم سے کیا گناہ ہوا، ہم توبہ کریں. کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا ہم دھوکہ نہیں دیتے؟ کیا ہم نماز نہیں چھوڑتے؟ کیا ہم زکوٰۃ میں فراڈ نہیں کرتے؟ کیا ہم ڈاکے نہیں ڈالتے؟ کیا ہم بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرتے؟ کیا صبح سے شام تک ہمارے گھروں میں گانے نہیں بجتے؟ کیا ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ناچ نہیں دیکھتے؟ کیا ہم ظالموں کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرتے؟ ظالموں کو، راشیوں کو، ڈاکوؤں کو کیا ہم اپنے اوپر مسلط نہیں کرتے؟ یہ سب کچھ کرتے بھی ہیں اور پھر پوچھتے ہیں ہم سے کیا گناہ ہوا جو ہم توبہ کریں؟ اگر یہ گناہ نہیں ہے تو پھر پتہ نہیں گناہ کس چیز کا نام ہے، میں نہیں جانتا. اللہ اور اس کے رسول نے تو اسی کو گناہ قرار دیا ہے. اور نہ صرف متاثرین بلکہ اللہ نے جن کو بچا لیا وہ بھی توبہ کریں اور وہ اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اور توبہ اور شکر کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان مرد اور عورت اپنی اپنی طاقت کے مطابق اپنے لٹے پٹے بھائیوں کی مدد کریں. یہ موقع ہے ہماری ایمانی اخوت کے امتحان کا. کون ہے جس کے دل میں ایمانی اخوت ہے اور کون ہے جو ایمانی اخوت سے محروم ہے؟ اور یاد رکھیے یہ آقا کا فرمان ہے، جس کے اندر ایمانی اخوت ہے اس کا ایمان کامل ہے، اور جو ایمانی اخوت سے خالی اور محروم ہے اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے. ہر شخص امیر ہو یا غریب اپنی اپنی طاقت کے مطابق جو 5 کروڑ دے سکتا ہے 5 کروڑ دے، جو 5 روپے دے سکتا ہے 5 روپے دے، لیکن کوئی بھی اس موقع پر پیچھے نہ رہے، ورنہ حقیقت یہ ایمان کا اعتبار نہیں. جو دکھ درد کو محسوس نہیں کرتا اور جو کچھ حرکت نہیں کرتا. ہم نے الحمدللہ اپنے طور پر یہاں ایک مہم چلائی، ایک ترغیبی بات چلائی ہے، جو ہم سے ہو سکتا ہے الحمدللہ ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید کریں گے جو اللہ توفیق دے گا. ایک صورت یہ بھی سامنے آئی کہ یہاں کے نوجوانوں نے مشورہ دیا اور ہم نے کچھ ساتھیوں کو جوڑا کہ فنڈ جمع کر کے انشاءاللہ العزیز
ہم متاثرین تک خود بھی پہنچیں گے. خود بھی ارادہ پیر یا منگل کو جو جانا چاہتا ہو اور اس کے پاس گاڑی کی سہولت ہو وہ ہمارے ساتھ جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اس معاملے میں فنڈ جمع کرنے کے لیے باہر ساتھی بیٹھیں گے. جس کا دل مطمئن ہو وہ ان کو دے. اور یہ میں عرض کر دوں کہ الحمدللہ میرا نظریہ یہ ہے جو زکوٰۃ، صدقات، مدرسے، مسجد، یتیموں، بیواؤں، متاثرین کے نام پر جمع کیے گئے چندے میں سے 1 روپیہ بھی کھاتا ہے وہ روپیہ نہیں کھاتا، وہ خنزیر کھاتا ہے، وہ حرام کھاتا ہے. سنگ دل ہے پرلے درجے کا جو لٹے پٹے لوگوں کے نام پر چندہ جمع کر کے خود مزے اڑائے. الحمدللہ ہم ان میں سے نہیں ہیں. مالک کا کرم ہے میں نے سب سے پہلے اپنی ذات سے ابتدا کی، اپنے بچوں سے ابتدا کی. میں الحمدللہ اپنی طرف سے 50,000 روپے جو میری طاقت ہے وہ اس فنڈ میں دیتا ہوں اور سب کو ترغیب دیتا ہوں. باہر ساتھی بھی بیٹھیں گے ان کے ساتھ تعاون کریں، ورنہ جس ادارے پر آپ کا دل مطمئن ہے ان کے ساتھ تعاون کریں. وہاں خود جا سکتے ہیں تو خود جائیں، یہاں متاثرین کو تلاش کریں. لیکن اس بارے میں ایک نصیحت ضرور کروں گا، وہ یہ کہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات یہ اسلام نے دینے کا حکم دیا ہے، پھینکنے کا حکم نہیں دیا. ہم میں سے بہت لوگ پھینکتے ہیں، دیتے نہیں ہیں. ایسی چلے گئے گاڑی بھر کر آٹے کی اور جھمکتا لگ گیا، جس کا داؤ چلا وہ پکڑ کر چھین کر لے گیا اور بیچارے کمزور لوگ محروم رہ گئے. یہ طریقہ نہیں ہے دینے کا. عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ان کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے ان کی مدد کی جائے. امید ہے کہ آپ میری ان گزارشات پر عمل کریں گے. اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال ہمارے نگرانی میں جو ادارے چل رہے ہیں، جامعہ قاسمیہ، فلاح دارین، ان کے لیے بھی تعاون کی اپیل کی جاتی ہے. بے شمار بچے اور بچیاں وہاں پڑھ رہے ہیں، تو ان اداروں کے ساتھ بھی ضرور تعاون کیجیے گا، ابھی یا بعد میں جب اللہ پاک توفیق دے. اور روزانہ یہاں فجر کے بعد، عصر کے بعد، عشاء کے بعد درس ہوتا ہے، اس میں شرکت کریں. اور اتوار کے دن خصوصی درس نماز ظہر کے بعد ہوگا، اس میں شرکت کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے ہاں رمضان مبارک کے آخری عشرے میں مسجد کی ابتدا ہی سے اجتماعی، تعلیمی اور تربیتی اعتکاف کیا جاتا ہے، اور اس دفعہ الحمدللہ اس کے لیے خصوصی اہتمام کیا گیا ہے. کئی علماء کرام سے وقت لیا گیا ہے بیان کے لیے مختلف راتوں میں. اور اس اعتکاف کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ جو اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں وہ فارم پر کریں. یہ فارم امام صاحب کے پاس دستیاب ہے. جن حضرات کا اعتکاف کا ارادہ ہو وہ جلد از جلد پر کر کے جمع کرا دیں، اس لیے کہ ہمارے پاس جگہ محدود ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمیں آج کل مسجد کے ماہانہ اخراجات کے سلسلے میں کچھ پریشانی کا سامنا ہے. ساتھیوں سے درخواست ہے کہ ایک تو جمعے کے دن مسجد کے گلے میں ضرور کچھ نہ کچھ ڈالا کریں. ہم جھولی نہیں پھیلاتے کبھی بھی دوسری مساجد کی طرح، لیکن آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جمعے کے دن کچھ نہ کچھ مسجد کے ساتھ تعاون کریں. اور سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق ماہانہ پر کر دیں. ماہانہ چندہ دینے کے لیے بھی ایک فارم ہے جو پر کیا جاتا ہے، اور یہ بھی امام صاحب کے پاس دستیاب ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہم قابل رحم ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما.
اللہ رحم فرما، مولا رحم فرما، یا رب رحم فرما، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، نادم ہیں، شرمندہ ہیں، توبہ کرتے ہیں، یا اللہ معاف فرما دے، میرے رب معاف فرما دے، ہمیں اپنی توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ سیلاب کی صورت میں جو ایک بہت بڑی آزمائش اور آفت آئی ہوئی ہے، یا اللہ اس آفت کو ٹال دے، اپنے فضل و کرم سے ٹال دے، میرے اللہ حفاظت فرما، اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مولا ہمیں پکے سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، اپنی محبت، اپنے پیارے حبیب کی محبت، قرآن کی محبت، اپنے نیک بندوں کی محبت، صحابہ اکرام کی محبت، نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی محبت، مسجد اور مدرسے کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ تو اپنی محبت عطا فرما، اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا فرما۔ یا رب اس ماہ مبارک کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ محروم نہ فرمانا، اس مبارک مہینے کی برکتوں رحمتوں سے محروم نہ فرمانا، یا اللہ محروم نہ فرمانا۔ میرے رب سیلاب سے جو متاثر ہوئے ہمیں ان کے دکھ درد کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے ساتھ اپنی طاقت کے مطابق دل کھول کر تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کرم فرما، مولا رحم فرما، معاف فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ کل پھر کراچی میں کئی لاشیں گر گئیں، اے اللہ جو ناحق قتل کیے گئے ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، قاتلوں کو ہدایت دے میرے اللہ، قاتلوں کو ہدایت عطا فرما، اس شہر کو، اس محلے کو، اس ملک کو اے اللہ تحفظ عطا فرما، میرے مالک کرم فرما دے، رحم فرما دے، سنگ دل قاتلوں کے ہاتھ توڑ دے اے اللہ ہاتھ توڑ دے سنگ دل قاتلوں کے جو بے گناہوں کے خون کی ہولی کھولتے ہیں، یا اللہ کھیلتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو توڑ دے، جو بے گناہوں کی جائیداد و گاڑیوں کو جلاتے ہیں، میرے اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں، یا اللہ ان کے ہاتھوں کو توڑ دے، یا رب کرم فرما، رحم فرما، معاف فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرمانا، اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمانا۔ یا اللہ اس مجمع میں جتنے بھی مرد اور جتنی خواتین شریک ہیں، یا اللہ ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ متاثرین سیلاب کے نقصان کی تلافی فرما، غیب کے خزانوں سے تلافی فرما، اللہ ہمیں یہود و نصارہ کا محتاج نہ کرنا، میرے اللہ تو اپنا محتاج بنا لے، اپنا گداگر بنا لے، اپنا بھکاری بنا لے، اے اللہ تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.dasquran.com